میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ دوزخ، جہنم، نرک کی آگ سے بچنے کی دعا پرارتھنا بتائیں۔ تو دوزخ، نرک کی آگ سے بچنے کی چھوٹی سی پرارتھنا ہے، اس کو آپ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ وہ یہ ہے کہ اللہم اجرنی من الناری، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ وہی پرارتھنا، وہی دعا قبول کرتا ہے جو دل سے کی جائے، دل سے کی جائے۔ اور دل سے جبھی پرارتھنا کی جاتی ہے، دل سے تبھی کوئی عمل کیا جاتا ہے جب انسان پر حقیقت میں دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے اور سچائی کو وہ ہوش میں آ کر سمجھ جاتا ہے، تبھی دل سے وہ عمل کرتا ہے اور اللہ اسی کو قبول کرتا ہے۔ غفلت میں یا دنیا کے نشے میں انسان دل سے کوئی نیک عمل کر ہی نہیں سکتا، دل سے کوئی بھی پرارتھنا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کائنات کی حقیقت اس کے دل دماغ پر نہ کھل جائے۔ تو آئیے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ دوزخ، نرک، جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ اور جنت میں جانے کا طریقہ۔ دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کا طریقہ آج ہم بیان کریں گے، اور بڑی قیمتی بات، عجیب و غریب بات اس ویڈیو میں کریں گے۔ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں۔ جس مالک نے جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، وقت دیا ہے، اس وقت کو اس مالک کا گیان حاصل کرنے کے لیے دیں، تاکہ موت کے بعد ہم نرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے جیون، ہر انسان کے جیون کا سچ بیان کرنے والے ہیں۔ اس سچ کو غفلت میں آ کر نہ سنیں، لاپرواہی کے ساتھ نہ سنیں، بے ہوشی میں نہ سنیں، بلکہ پورے دھیان کے ساتھ دماغ کو زندہ کر کے پورے ہوش و حواس میں سنیں اور ویڈیو کو پورا سنیں۔ جو سچ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک ذرے کے برابر، ایک کण کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ زندگی ہر روز موت کی طرف جا رہی ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، ایک دن مرنا ہے۔ جو اس سچائی کو پورا دھیان دے کر ہوش و حواس میں سنے گا تو وہ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پا سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے دین کی سچائی کو مذاق بنا کر سنا، سیریسلی ہو کر نہ سنا، غمگین ہو کر نہ سنا، جیون کے سمے کو برباد کرتے رہے، تو ان کے لیے مرنے کے بعد دردناک سزا نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں تیار ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بنانے والے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مذاق بنا کر سنا، سیریسلی ہو کر اپنے جیون کو نہ بدلا، ان کے لیے مرنے کے بعد دردناک سزا نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں تیار ہے۔ جب مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں اور اس کائنات کی سچی حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ اب آئیے، میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپ اس کا جواب مجھے دیتے رہنا۔ یہ اندر کی ہماری من کی بات ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے خیال میں، آپ کے من میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کائنات ایسے کیوں چل رہی ہے جیسے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہو؟ کبھی خیال آتا ہے آپ کو کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ سنسار ایسے کیوں چل رہا ہے جیسے اس کا چلانے والا کوئی نہ ہو؟
اللہ تبارک و تعالی خدا اس دنیا کو اس طرح بنا کر کیوں چلا رہا ہے جیسے اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو، جیسے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن ویڈیو کو سنتے رہیں، لگاتار تو آپ کو سمجھ میں آتی رہیں گی باتیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے، اگر آپ سمجھدار ہو، کہ آپ کیا اندھے ہو رہے ہو ہیں؟ اس کی قدرت تمہیں دکھائی نہیں دیتی کہ وہ دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، ہواؤں کو چلا رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، موت دے رہا ہے؟ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دھرتی پر منمانی کر رہے ہیں، جرم جاستی، جرم پر جرم کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اس کائنات کا اور ہمارا بنانے والا نہیں، جو چاہے کرتے پھرو۔ بھائی وہ یہی سمجھتے ہیں، جبھی تو وہ ظلم جاستی کر رہے ہیں، ان کا گمان یہی تو ہے، جبھی تو وہ دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا کامیابی کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ لوگوں نے انیک بنا رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے، اور ہماری عقل بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ قدرت نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے سامنے دو راستے کر دیے۔ ایک چاہے تو اس کا ہم احسان مانیں، اس کی کھوج کر کے ہم جان لیں کہ ہم اپنے آپ پیدا نہ ہوئے، اس نے پیدا کیا ہے، چاہے تو ہم اس کا احسان مانیں۔ احسان کے دائرے میں ہی آتی ہیں اچھائی، بھلائی، جتنے بھی کام ہیں، نیک کام، سب احسان کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور دوسرا کہ ہم اس کا انکار کریں، اکڑ جائیں۔ تو انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں اس نے، ایک جھکنے کا، ایک اکڑنے کا۔ تو ان دو پہلوؤں سے دنیا چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے میں اور اس کا ادھیکار دینے میں، حق ادا کرنے میں ہی ساری بھلائیاں آتی ہیں، اور اس کا انکار کر دینا، جس نے جیون دیا، دنیا دکھائی، سب کچھ دیا، سب کچھ اسی کا ہے سنسار میں بنایا ہوا، اس کا انکار کر دینے میں ہی ساری برائیاں اور ساری ظلم جاستیاں آتی ہیں۔ کیونکہ جو اپنے بنانے والے خدا کو پہچان لے گا، جان لے گا، اور اس کے حکم پہ آ جائے گا، تو وہ ساری بھلائی پہ آ جائے گا، دھرتی پہ فساد نہیں پھیلائے گا۔ اور جو اپنے بنانے والے خدا کی پہچان نہیں کرے گا، اکڑ جائے گا، تو وہ ساری برائی پر چلا جائے گا، وہ ہر طرح کی برائی کرے گا۔ تو عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ قدرت نے انسان کے زندگی جینے کے دو طریقے بنائے ہیں، یا تو جھک جا یا اکڑ جا، یا تو اپنے مالک کو پہچان کر کے اس کا احسان مان، بھلائی پہ چل، اس کے حکم پہ چل، اور یا پھر اکڑ جا، اس کا انکار کر کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا، اپنی منمانی کر کے جیون گزار، ہیں، برائی پہ چل۔ یا تو سچائی کے ہوش میں آ کر غور کر، اپنے مالک کو پہچان، اس کی اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر آ جا۔ تیری عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اپنی عقل کا خود بادشاہ بن کے صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے، تو تیرا ایک مالک ہے۔ سچائی کے ہوش میں آ کر اس کائنات پر غور کر، اور اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جھکا دے، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جا۔ اس کی مرضی میں ہر طرح سے تیرے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ یا پھر اپنی منمانی کر لے، اپنی عقل کی تیزی دکھا، ہیں، گھمنڈ کر، اللہ کا انکار کر، جو من میں آئے وہ دھرتی پہ کر، اپنی منمانی سے جیون جی۔ لیکن ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ اگر تو اپنی منمانی سے بھی جیون جیے گا یا اللہ کی مرضی پہ جیے گا، مرنا تجھے ویسے بھی ہے، موت کے بعد اپنے مالک کی طرف پلٹنا ہے۔ اسی بات کو قرآن میں کہا گیا ہے سورہ دہر میں کہ انسان کوئی تعریف قابل چیز نہ تھا۔ آج دنیا میں تعریف ہو رہی ہے کہ بھئی کسی کے پاس دولت ہو گیا، بادشاہ بن گیا، کہ بادشاہ صاحب کے منتری صاحب کے فلانے صاحب۔ یہ انسان کوئی تعریف کے قابل نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے، اور اس کو جو ہے آنکھیں دی، کان دیے، سمجھ دی، سب کچھ دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ دنیا میں اس کی پریکشا لی جائے، ٹیسٹ لیا جائے۔ اور ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے کر دیے، چاہے یہ ہمارا احسان مانے، عقل پہ زور ڈال کر غور کرے،
چاہے یہ ہمارا احسان مانے کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے جیون دیا ہے اور اچھائی اس کی ہے، اسی لیے اس نے اپنی اچھائی کو میرے اندر نتھی کر دیا ہے، اس میں سکون رکھ دیا ہے، اور برائی کا بھی مجھے راستہ بتا دیا ہے کہ اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے کر دیے، چاہے ہمارا احسان مانے یا انکار کرے۔ اب دونوں کے دو انجام بتا دیے۔ احسان ماننے والوں، اللہ کی مرضی پر چلنے والوں، بھلائی پر چلنے والوں، دھرتی پر نہ فساد پھیلانے والوں کا انجام موت کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، اور انکار کرنے والوں، فساد پھیلانے والوں، اپنی منمانی کرنے والوں کے لیے موت کے بعد نرک کی آگ ہے۔ میرے بھائیوں، یہی حقیقت ہے، سیریسلی ہو کر سنیں اور سمجھیں بات کو۔ پوری دھرتی پر پوتر قرآن مجید ایک سچی برائی سے شدھ آسمانی کتاب ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان کرتا ہے اور ان کو ڈراتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے۔ ڈراتا ہے جہنم کی آگ سے اور خوشخبری دیتا ہے جنت کی، کہ جو لوگ اپنے مالک کے حکم پہ آ جائیں گے وہ کامیابی کا جیون پائیں گے، اور جو لوگ اکڑ جائیں گے، انکار کریں گے، وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اب اگر قرآن کی اس سورہ میں غور کریں گے اور عقل پر زور ڈالیں گے، کائنات کی حقیقت پر غور کریں گے، تو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دو بھاگوں میں بانٹا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں کہا کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کر دیے، ایک احسان ماننے کا، چاہے تو یہ ہمارا احسان مانے کہ ویریا سے انسان ہمیں کسی نے بنایا ہے، سنسار کسی نے دکھایا ہے، جیون کی شروعات ہم نے نہ کری، کسی اور نے کری ہے، اور یا پھر یہ انکار کرے۔ اگرچہ یہ انسان جھک جاتا ہے تو انسانیت کے روپ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بنایا ہی اللہ نے انسان ہے، تو انسانیت کے دائرے میں رہ کر اپنے مالک کو پہچان، جب پہچانے گا تو مالک نے خود اس کے بھلے کے لیے اس کو آدیش دیے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں جتنی بھی باتیں ہیں، انسان کے لیے ایک قانون ہے کہ کس طرح سے وہ جیون جیے، اور جب آپ چیک کریں گے تو ایک بھی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے جس کو انسانیت، اگر انسان غور کرے تو اس کو نہ مانے۔ اچھائی اور سچائی کی، انسان کی بھلائی کی باتیں ہیں۔ تو اگرچہ یہ احسان مانے گا تو احسان کے ہی نام ہیں سارے سچ، بھلائی، اچھائی، تمام جتنی بھی اچھائی ہیں سب احسان میں آتی ہیں۔ اور انکار، اللہ کا انکار کر دے، اس کے اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے نا، چھوٹ دی ہے موت تک، کہ اللہ کا انکار کر دے۔ اب انکار میں ہی ساری برائیاں آتی ہیں۔ جب انسان انکار کر دے گا سچائی کا، اپنے سچے مالک کا، تو پھر وہ تمام برائیاں کرے گا۔ شیطان بھی پھر انہی لوگوں کو لپکتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اس لیے قرآن میں کہا گیا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہم ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں ان کے کرموں کے عوض، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا بنانے والا ہے۔ اب اس نے موت تک اس کو چھوٹ دی ہے، اس کا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، تو جدھر کوئی انسان مڑنا چاہے گا ادھر کوئی اللہ تعالیٰ موڑ دے گا اس کو، اچھائی کی طرف کو موڑ دے گا۔ اچھائی کی طرف کو انسان مڑنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اچھائی کی طرف کو موڑ دے گا، اگر برائی کی طرف کو مڑنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ برائی کی طرف کو موڑ دے گا۔ کیونکہ امتحان کا مطلب کیا ہوا؟ پھر امتحان میں تو چھوٹ دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے رزلٹمنٹ ملتا ہے۔ تو جب تک سانس چل رہے ہیں، دنیا میں ہم ہیں، موت نہیں آ رہی، اس وقت ہم اس دنیا کے امتحان کے کمرے میں ہیں، امتحان کی جگہ پر ہیں، امتحان دے رہے ہیں، اور جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد رزلٹمنٹ ملے گا۔ پھر کیا کیا دنیا میں؟ اب فیصلہ اسی کی عدالت میں ہوگا، وہی کرے گا جس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور سنسار کی ہر چیز کو بنایا ہے، جس کی نگاہوں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ہمارے بنانے والے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سامنے دونوں راستے کر دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور جیون کا ایک سمے دے دیا، اور پھر ہمیں فری ول دیا، چھوٹ دی، جدھر کو مڑنا چاہے گا میں ادھر کو ہی موڑ دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی چوائس سے اچھائی یا برائی کا راستہ چنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پھر ویسا ہی راستہ کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایشور کے لیے، کہ سب کا مالک ایک ہے، ایک تو سچا اور ایک تیرا نام سچا،
اور حقیقت یہ ہے کہ سارے انسانوں کے لیے تیرا راستہ، تیرا قانون، تیرا راستہ بھی ایک ہی سچا ہے، انیک نہیں ہیں۔ اب اسی راستے کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین، کوئی انسان کے جیون جینے کا طریقہ جو اللہ نے خود بتایا ہے، اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان کسی اور طریقے پر چل کے جائے گا تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا، اللہ اسے نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے امتحان لیا ہے کہ میری مرضی مانتا ہے یا نہیں انسان۔ جو مرضی مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا، جنت کا ہمیشہ کا جیون دے گا، امن شانتی کا جیون دے گا، اور جو اکڑ جائے گا، نہیں مانے گا، تو اس کو جہنم میں سزا دے گا۔ یہی دو راستے ہیں کہ احسان ماننا یا انکار کرنا، اکڑ جانا یا جھک جانا، اور اسی دو پہلوؤں سے سنسار چل رہا ہے۔ یہ اسی چیز کے دو پہلو ہیں، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی، ظالم مظلوم، طاقتور کمزور۔ آپ کسی بھی طرح سے گنتی کر لیں، ان دو پہلوؤں سے ہی سنسار چل رہا ہے، اور یہ دو ہی پہلو ہیں انسان کے جیون جینے کے، اور ان دونوں پہلوؤں پر ہی انسان دنیا سے کرم کر کر کے مر کے جاتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ کائنات ایسے کیوں چل رہی ہے جیسے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، جو انسان دھرتی پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں ان کا گمان یہی ہے، جبھی تو وہ ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں۔ خدا اس کائنات کو اس طرح بنا کر کیوں چلا رہا ہے جیسے اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، اس دھرتی پر کتنے سارے جیو دھاری ہیں، انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، مگر انسان ہی کو اس دھرتی میں جینے کا ادھیکار کیوں دیا ہے اتنا کھل کے کہ یہ سب سے اوپر ہے، اس کو عقل بھی دی ہے۔ ہاتھی کتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن عقل سے یہ ہاتھی کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں، بھینسا ہوتا ہے بگھی میں، انسان اس پہ کنٹرول کرتا ہے، بیل پہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے سب کا شاسک بنا دیا ہے اس کو، کہ یہ سب پہ راج کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے بھینس کے اندر، ہاتھی کے اندر خون کھال گوشت ہے، میٹ ہے، ایسی ہمارے اندر بھی ہے، تو ہم بھی جیو دھاری ہیں، ہم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر ہر چیز اللہ کی ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے جیو دھاریوں میں انسان کو ہی جو ہے سب کے اوپر شاسک بنا دیا ہے۔ آپ عقل سے دیکھیں، دنیا میں ذرا غور کریں۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ قرآن حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ میں باہر سے کر رہا ہوں بات، نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو لباس اتارا، یعنی کپڑے اتارے، تو آپ دیکھیں گے کہ انسان ہی کپڑے پہنتے ہیں، کوئی اور جیو دھاری کپڑے نہیں پہنتے۔ اور اس دھرتی پر انسان کے لیے ہی چمک دھمک کی چیزیں ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، اچھے اچھے مکان بنا رہا ہے، اے سی ہے، فریج ہے، بڑھیا گدے ہیں، لیٹنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، ہر چیز کا انتظام ہے۔ جیسا یہ انسان کا انتظام ہے ویسا کسی اور جیو دھاری کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جو پرندے 20,000 سال پہلے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسے ہی گھونسلہ بنا کر رہ رہے ہیں، وہ تو کوئی ترقی نہیں کرتے۔ تو انسان کو اللہ نے یہ مادہ دیا ہے کہ وہ دھرتی میں ترقی کرے، اس کو عقل دی ہے، کیونکہ جیسے یہ جس راستے پر جیسی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی راستہ کھول دے گا۔ تو اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس دھرتی پر جو جیو دھاری ہے انسان، اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو پریکشا کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے لیے پریکشا لینے کی ایک جگہ بنائی ہے، ایک کمرہ ہال بنایا ہے یہ۔ اور اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے ایک ہی ہستی، یاد رکھیں۔ اگر دو ہوتی تو ٹکراؤ ہوتا، کبھی تو ویوستھا خراب ہوتی۔ ایک کے اشارے پر ہی یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اور اس نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ جب وہ ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ہر انسان کے لیے ایک ہی ہے، اس کا قانون بھی ہر انسان کے لیے ایک ہی ہے، یہ عقل پاس کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود دھرتی پر اتنے سارے دھرم کیوں ہیں؟ کتنے طرح کے انسان ہیں اور کتنے طرح کے انہوں نے راستے پکڑ رکھے ہیں، اور کتنی انسانوں کی بھیڑ تو ایسی ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے،
تو چاہے اپنی منمانی کر یا میری مرضی پہ آ جا۔ دونوں کے دو انجام بتا دیے کہ اچھائی کا انجام مرنے کے بعد سورگ ہے، ہمیشہ کا جیون، اور برائی کا انجام نرک ہے، ہمیشہ کی بربادی، تباہی۔ تو معلوم یہ پڑا کہ اس زندگی میں جو کچھ انسان کرتا ہے، کھیلتا کودتا ہے اس دنیا کے اندر، مال دولت بٹورتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، پھر موت پر اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ان کرموں کا آگے بھی اسے حساب دینا ہے، اور پھر اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور پھر اسے اپنا انجام بھگتنا ہے، اچھا یا برا۔ اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اچھائی کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے اور برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنا جس کا انت بھلا تو اس کا سب بھلا، اور جس کا انت برا تو اس کا سب کچھ برا۔ اللہ نے جیون دیا، جیون کا سمے دیا کہ مالک کو پہچان کر کے چل، جوانی میں بھٹک گیا تو جیون کے انت تک پہچان لے اس کو، اور بھلائی پہ چل کے مر جا، اسے راضی کر کے مر جا، تو تجھے سمے دیا ہے پورا۔ اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دی ہے کہ تم جو مجھ سے چاہے معافی مانگ سکتا ہے جب تک سانس چل رہے ہیں، اور جب فرشتے دکھ جائیں گے اور گلے کا گھونگرو بچ جائے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر تو معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ یہ جہان اس بنانے والے کی طرف سے امتحان کا جہان ہے، پریکشا لینے کا جہان ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، تو جب یہ بات اسپشٹ ہے کہ سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، تو اتنے سارے دھرم ہیں، اب اس میں کیسے پہچانا جائے کہ میرے سچے بنانے والے کا سچا راستہ، سچا قانون کیا ہے؟ بھئی غور کرنے کی بات ہے کہ جب اس دنیا میں آنا میری مرضی سے نہیں ہے، یعنی اللہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس جہان میں بھیج دیتا ہے اور اس کے سامنے دونوں راستے کر دیتا ہے۔ اب جو اس کے حکم پہ چل کے آتا ہے، اسے راضی کر کے آتا ہے، اس کو جنت میں ہمیشہ کا جیون دیتا ہے، اور جو اس کو ناراض کر کے دھرتی پہ فساد پھیلا کر آتا ہے، اسے نرک کی آگ میں سجا دیتا ہے۔ تو جب یہ جہان امتحان کا جہان ہے تو ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے طریقے لوگوں نے اپنا رکھے ہیں۔ اب ان میں سے ایک دھرم تو ایشور کا ہے، یہ سمجھ لیں آپ، جو سچا دھرم ہے، جو ہمارے بنانے والے کا سچا قانون ہے، اور باقی سب جتنے دھرم ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے، تو وہ غلط راستے ہیں، جو ناکامی کے راستے ہیں۔ ان میں سے ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور موت کے بعد کے جیون میں کامیاب کر سکتا ہے سچائی کے طور پر، اور باقی اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ ہمیں بھٹکانے والے ہیں، جو ہمیں موت کے بعد اس پر چل کر ہم دھوکہ کھائیں گے۔ اب کیسے پہچان کریں کہ وہ ایک کون سا ہے؟ تو دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے اور بڑی آسان بات ہے کہ آپ کو جس نے بنایا ہے وہی آپ کا سچا مالک ہے، جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، اور پھر اس نے آپ کے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، حیا کا مادہ، شرم کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، یہ سب اس کی رچنا ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر جو دنیا میں دھرم ہیں بس وہی سچا دھرم ہے، اس سے آپ کھوج کریے۔ میں اس پر سرچ کر چکا ہوں پوری دنیا میں کہ ہماری رچنا کے آدھار پر جس نے ہمیں بنایا ہے اسی رچنا کے آدھار پر ہی ہے اسلام۔ اسلام پر غور کریں اگر اپنے جیون کو نرک کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا کامیابی کا جیون موت کے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ زندگی تو دھوکہ ہے، اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس دنیا سے اپنی توجہ، اپنا دھیان ہٹائیں اور حقیقت پہ لگائیں، کیونکہ اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ جس دنیا کے دھوکے پہ ہم نے دھیان لگا رکھا ہے وہ اس دھوکے کو کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے۔ تو پھر ایسے دھوکے میں دھیان لگانا کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور حقیقت پہ نگاہ لگائیں۔ اللہ نے جیون دیا ہے تو ہماری روزی بھی اس نے دی ہے، جیون کو پار بھی وہی لگائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہمیں بھوکا مار دے گا، نہیں، ہمیں بھوکا نہیں مارے گا، جو مقدر کا دانہ ہے وہ ملے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے آپ دنیا کے لیے بھی کریں، لیکن اصل جو محنت اور کوشش ہے وہ سچائی کو جاننے میں لگائیں اور غور کریں۔ تو ہمارا سوال چل رہا تھا کہ یہ کائنات ایسے کیوں چل رہی ہے جیسے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے؟ خدا اس دنیا کو اس طرح بنا کر کیوں چلا رہا ہے جیسے اس کو چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم کھل کے ظلم کرتے ہیں، ان کا گمان یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ
जालिम अपनी मनमानी करते हैं अपनी मनमानी के धर्म बना लिए हैं। हम देख रहे हैं कि अपने हाथों से ही जो है बनाई हुई मूर्ति के सामने झुक रहे हैं और फिर धर्म को धंधा बना लिया है। धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं और जुल्म जास्ती करते हैं। धर्म के नाम पर आज आप देख भी रहे हैं कि जो है राम के नाम पर मोबलिचिंग हो रही है, फसाद फैला रहे हैं। अब ये धर्म का नाम लेते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, तो इनसे पूछो फिर गुंडागर्दी किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मतलब तो ये है कि किसी को दुखी ना करना, ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पे चलना, धरती पे फसाद ना फैलाना। तो फिर आप थोड़ी सी भी अकल रखने वाला समझ जाएगा कि ये धर्म पे चलने वाले नहीं हैं, बल्कि ये गुंडे मवाली हैं जो शैतान के रास्ते पे चलने वाले हैं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अल्लाह ने जो है छूट दे रखी है दुनिया में, मौत तक के लिए समय दे दिया है। मौत के बाद फिर दर्दनाक अंजाम तैयार है, इनको बहुत रोना पड़ेगा फिर। अब देखिए, ये है धर्म जो ऐसा तरीका सिखाता है कि बेहतरीन मुसलमान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख दे और ईश्वर की बनाई हुई रचना जो उसने फितरत बनाई है हमारे अंदर, उसके आधार पर जीवन जिए, किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी धरती पर फसाद ना फैलाए। ये है धर्म का आदेश। भाई ये कौन सा धर्म है कि आदमी ये सोच रहा है कि मैं ही खाऊं और सब भूखे मरें, मैं ही कपड़े पहनूं और सब नंगे फिरें, मेरे ही बेहतरीन कोठी बंगला हो और औरों की झोंपड़ी भी ना हो, मैं ही जिंदा रहूं और सबको मार दूं? ये कोई धर्म है? बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है कि ये शैतान का रास्ता है, बुराई का रास्ता है। तो अल्लाह ने इनको ढील दे दी है, मौत के बाद दर्दनाक सज़ा तैयार है फिर। अब बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि भाई धरती पर ये इतने लोग जुल्म जास्ती फैला रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह अगर खुदा होता तो इन्हें पकड़ता नहीं। यानी उनका इजहार ये है कि खुदा है ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि इंसान अंधेरे में डूबा हुआ है ना। अरे खुदा को समझ और उसने ये कायनात क्यों बनाई है इस बात को समझ, जभी तो बस समझ में आएगी बात कि दुनिया में क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि भाई चलो ठीक है, इस्लाम सच्चा धर्म है संसार के सच्चे मालिक का, उसने हुक्म दिया है कि या तो मेरी मनमानी पे आ जाए या अपनी मनमानी कर ले। तो उसकी मनमानी, खुदा की मनमानी इस्लाम है। तो फिर ज़्यादातर लोग दुनिया में अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलते, हम देखते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो खुदा इन्हें फ़ौरन पकड़कर सज़ा क्यों नहीं देता? तो अल्लाह ताला इनको फ़ौरन पकड़ के सज़ा क्यों नहीं देता? इन जालिमों को पकड़कर फ़ौरन सबक क्यों नहीं सिखाता? इतनी बड़ी कायनात को खामोशी से क्यों चला रहा है? फिर मिसाल देते हैं कि भाई देखो कि दो बच्चे भाई जब लड़ते हैं, दोनों सगे भाई हैं, बच्चे हैं छोटे, जब वो लड़ते हैं तो ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता है, तो फ़ौरन उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर उनका बाप आता है और जालिम बच्चे को सबक सिखाता है, हैं? तो खुदा अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकतवर है, तो वो फ़ौरन आकर जालिमों को क्यों नहीं सबक सिखाता है? तो सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं कि खुदा अल्लाह ताला आने जाने से पवित्र है। वो इस मामले में हमारी अकल से परे है, हम उसको समझ नहीं सकते। अब लोग मिसाल देते हैं कि भाई जिस घर में बाप ना हो, जिम्मेदार ना हो संभालने वाला है, उस घर में हर वक्त झगड़े होते हैं, उस घर में हर वक्त झगड़े होते हों, तो लोग कहते हैं कि ये घर लावारिस है, कि भाई देखो रोज़ इसमें झगड़े होते हैं, इनका बाप तो है नहीं जो इनको संभालता है या इनके झगड़े को रोकता या जालिम को रोकता, तो ये घर लावारिस है, इसमें कोई नहीं है संभालने वाला। तो सवाल करते हैं, तो खुदा बेशक इस कायनात का सच्चा मालिक है, मगर वो इस कायनात को इस तरह क्यों चला रहा है जैसे इसका कोई वारिस ही ना हो? वारिस ही नहीं है। जालिम यही तो समझते हैं कि कोई वारिस नहीं है हमारा, हमें पकड़ने वाला, हमें सज़ा देने वाला, जभी तो वो खुल कर जुल्म कर रहे हैं। भाई जालिम जो होगा, जुल्म करने वाला, जालिम अपने आप को लावारिस समझकर खुलकर जुल्म करता रहता है। वो ये समझता है कि मेरा बनाने वाला, मुझे पकड़कर सज़ा देने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने आप को लावारिस समझता है कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है, मैं जो चाहूँ वो करता फिरूँ। अब अगली बात और भी गौर करने की है
جو لوگ خاص طور پر لوگوں کے من میں سوال ہے، پھر اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، جب موت بھیجتا ہے تو اس کا بھی بہانہ لگا دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کا بہانہ لگا دیا، بیماری کا بہانہ لگا دیا، کتنے بہانے ہیں دنیا میں موت کے، اور مار کر پھر مٹی میں ملا دیتا ہے، مار کر پھر مٹی میں ملا دیتا ہے تاکہ ظالم یہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جب دنیا میں ہمارا کوئی کچھ نہ اکھاڑ پایا تو موت کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اپنے دل میں یہی یقین اور گمان رکھتی ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اپنی منمانی کر رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضی پہ نہیں آتے، اور بڑے بڑے گیانی اور دیندار کہلانے والے بھی اسی دھوکے میں لین ہیں۔ تو خدا اللہ تعالیٰ دنیا کو اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ بنا کر کیوں چلا رہا ہے جیسے اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے؟ تو یہ کچھ سوال ہیں جو آپ کے من میں پنپتے ہوں گے، خاص طور پہ ہر انسان کے من میں پنپتے ہوں گے۔ اب بہت سارے سوال ہیں ایسے جن کے جواب ہم دوسری ویڈیو میں دیں گے۔ اب جواب سن لیجئے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے خاموشی کے ساتھ اس طرح چلا رکھی ہے کہ جو اللہ کے سامنے ڈر جائے اور غور کرے، چونکہ دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہے۔ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا، پھر عقل کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عقل ہے، کیونکہ عقل سے تو انسان سنسار میں رہ رہے ہیں۔ اگر ان میں عقل نہ ہو تو پھر آپس میں جو ہے جانوروں کی طرح لڑائی ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا سمان کرتا ہے کیونکہ سمان کرنے کا مادہ ہے اس کے اندر، تو عقل کا سارا کھیل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے عقل، اگر سنسار میں تو نے میری طرف غور کیا، مجھ بنانے والے کی طرف غور کیا، سچائی کی طرف دھیان لگایا، کائنات کی حقیقت پر غور کیا، اور تو نے مجھے میری کھوج کی اور میرے حکموں پر چلنے کی محنت کی، تو میں تیری عقل کو بہترین عقل بنا دوں گا، تیری عقل کو سچائی سمجھا دوں گا۔ اور اگر دنیا میں تو نے میری طرف غور نہ کیا، دنیا کے دھوکے میں تیری عقل لگی رہی، مجھ سے اندھا بنا ہوا پھرتا رہا، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا۔ تو یہاں پر سارا کھیل عقل کا ہے، یاد رکھیں۔ انسان کے چہرے پر نہ جائیں، یہ یاد رکھیں۔ انسان کے چہرے کو دیکھ کر، روپ کو دیکھ کر، چال ڈھال کو دیکھ کر، اس کے اچھے پہناوے کو دیکھ کر اس پر نہ جائیں، بلکہ عقل دیکھیں۔ عقل، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دکھنے میں تو بڑے اچھے انسان دکھتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، منتری صاحب کے فلانے صاحب کے فلانے صاحب، لیکن عقل ان میں دو پیسے کی نہیں ہے۔ عقل تو سب کے پاس ہے، جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا، دنیا کی حقیقت کو نہیں جانا، اپنے جیون کے مقصد کو نہیں جانا، وہ کیسی عقل ہے؟ بیکار ہے وہ، چاہے وہ کتنی بڑا ارب پتی کروڑ پتی دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ اور ایک غریب سے غریب آدمی ہو، اگر اس نے اپنے مالک کو پہچان لیا اس سنسار میں اور اس کے حکموں کو جان لیا اور اس کو راضی کرنے کی محنت کر رہا ہے، تو یہ ہے بہترین عقل۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ کامیابی اور ناکامی کی جگہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، کیا وہ کامیابی کی جگہ ہے؟ کامیابی اللہ نے بتائی ہے، کامیابی اور ناکامی موت کے بعد کی زندگی میں۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، نرک سے بچا لیا گیا، سورگ میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ جو نرک میں جھونک دیا گیا، وہ ہے ناکام۔ تو ابھی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا باقی ہے بھائی، یاد رکھیں۔ جو لوگ مکاری کر کے، دوسروں کے حق مار کر کے، ظلم جاستی کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، ابھی تو اصل فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تو مکاری کر کے دنیا کو کتنے بھی پالے، لیکن دنیا کو تو پا کے بھی کھو دے گا، اور پتہ نہ کب کھو دے گا، اس کا بھی پتہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے قبضے میں ہماری جان ہے، اللہ کے قبضے میں ہمارے سر کے بال ہیں، اللہ کے قبضے میں ہمارا رواں ہیں۔ اس لیے مالک کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کا حکم ہے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدیش پہ چل۔ یہ اللہ کا آدیش ہے، اچھائی پہ چل، برائی پہ نہ چل۔ یہ اس کی خاموش قدرت کا اشارہ ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا آدیش ہے۔ اور وہ آدیش کو پورا کیسے کر؟ آسمانی کتاب دھرتی پہ موجود ہے، قرآن مجید، اس کے طریقے سے پورا کر۔ یہ اللہ کے آدیش، جو اللہ کے آدیش کا النگھن کرے گا وہ نرک کی آگ میں جھونکا جائے گا، یاد رکھنا۔
اور جو اللہ کے آدیش کے انوسار چلے گا وہ انعام پائے گا۔ تو یہ کائنات خاموشی سے اس لیے چل رہی ہے بھائی کہ جو اللہ سے ڈر جائے اور اللہ کی کھوج کرے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو روشنی میں لے آئے گا، اس کو سچائی سمجھا دے گا، اس کے دل دماغ میں حقیقت بٹھا دے گا، اور پھر وہ جلدی جاگ جائے گا اور پھر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے گا۔ اس دنیا سے اس کا دھیان توجہ ہٹ جائے گی۔ اور جو لوگ ظالم ہیں، جنہوں نے اللہ کی رچنا کو بگاڑ لیا، وہ دھرتی پر سچائی سے اندھے ہو جائیں گے۔ اگر وہ دھرتی میں، اللہ کی دھرتی میں ناحق بڑھائی جتلائیں گے، اب وہ ایسے اندھے بن جائیں گے کہ ان کا گمان یہ ہوگا کہ یہ کائنات ایٹومیٹک سسٹم ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، لہٰذا جو کرنا ہے، جو کھانا ہے، جو کھانا ہے پینا ہے پی لو، پھر تو موت کے بعد مٹی ہے، جو کچھ کرنا ہے بس یہی جیون ہے ہمارا، جب تک ہم زندہ ہیں پھر تو مٹی مل جانا ہے۔ جتنے ظلم جاستی کرنے ہیں، جتنی حرام خوری کرنی ہے، مکاری کرنی ہے، جو مزے کرنے ہیں بس کر لو، جب تک زندہ ہیں، موت کے بعد تو کچھ ہے نہیں۔ تو وہ سچائی سے اندھے ہو گئے۔ جب ان کی موت پہ پکڑ ہوگی تو ایک دم سے ان کا جو ہے دھوکہ ہٹے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے سامنے بربادی کو پائیں گے، اور جس دنیا کے مزے میں تھے نا، یہ مزہ سب ختم ہو جائے گا، جو کچھ دنیا میں ہے سب زیرو بن جائے گا، ایک خواب کی طرح یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر حقیقت کا سامنا پھر آگے ہوگا، نرک کی آگ کا، جہنم کی آگ کا۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید میں کہا گیا ہے الا کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ یہاں ہر چیز پر اسی کی بادشاہت ہے۔ انسان کو جو ہے تھوڑا سا ہوش دے دیا ہے، اور پھر اس کے جو ہے اس کو آنکھیں دے دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دے دیے سننے کے لیے، دماغ دے دیا سمجھنے کے لیے، اس کو فری ول دے دیا ہے۔ اب اگرچہ یہ ڈر جاتا ہے اللہ سے ڈر کر اس کی طرف غور کرتا ہے اور اللہ کی کھوج کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اندھیرے سے باہر نکال لیتا ہے، سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا ہے اس کو پھر اندھیرے میں ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ فرق ہے بھائی۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، کون اچھا اور کون برا، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، اور یہ دنیا جنت والوں اور جہنم والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھیں کہ بھئی لوگ یہاں پر اس گارے مٹی کی دنیا میں کرم کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ ہم کب تک یہاں دنیا میں ہیں، کیونکہ جان اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور جب اللہ بلاتا ہے تو سب کچھ اس گارے مٹی کی دنیا میں جو بٹورا تھا نا، سب ہی چھڑوا دیتا ہے، اور کرم اکٹھے کروا کر کے اٹھا لیتا ہے موت دینے کے بعد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، ہمارے کرم اکٹھے کرا لیے، ہم سے پیپر کرا لیے، اس نے پیپر حل کرا لیے ہم سے، اب وہ موت کے بعد کرے گا فیصلہ کہ تم پاس ہوئے یا فیل۔ اور یاد رکھنا، دھوکے میں مت آنا، یہ دنیا اللہ کے بنائے ہوئے باریکی سے قانون کے تحت چل رہی ہے۔ یاد رکھنا، یہاں کوئی چیز تکے سے نہیں چل رہی ہے، اٹکل سے نہیں چل رہی ہے، ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چل رہی ہے، کوئی چیز یہاں بیکار نہیں چل رہی، ایک مقصد سے چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ جو بھی اس کائنات میں اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے۔ اب جو سوال کیا گیا تھا کہ بھئی باپ، اگر بچوں میں جھگڑا ہو رہا ہو تو باپ فوراً آ کے سبق سکھاتا ہے، ظالم کو سبق سکھاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کبھی چاہتا ہے سبق سکھا دیتا ہے دنیا میں بھی، ورنہ اصل پکڑ تو موت کے بعد ہی ہے۔ اب یہ اس کی قدرت ہے اور اس کی حکمت ہے کہ وہ کس کو سبق سکھاتا ہے اور کس کو نہیں سکھاتا، وہ جانتا ہے اس چیز کو، لیکن اس نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، اس لیے اس کی خاموش قدرت چل رہی ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، تو اپنے بندوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور کیوں مار دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں اپنے بندوں کو پیدا اس لیے کرتا ہوں تاکہ دنیا میں میری پہچان ہو، ہاں، دنیا میں میرا بندہ میری کھوج کرے، باریکی سے میری قدرت کو پہچان کر مجھے پہچانے، سچائی پر غور کرے، اور پھر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے اندر میرے صحیح دھرم کی کھوج کرے، اور پھر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے صحیح آدیش کو پہچان لے، اور دنیا میں میرا ہی نام جپے، میری ہی عبادت کرے۔ اس لیے تو کہا لا الہ الا اللہ، سب کا انکار کرایا پہلے، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا عبادت کے لائق، پوجنے کے یوگیہ۔
تو مجھے پہچان کر میری کھوج کرے اور مجھے راضی کر کے میری ہی عبادت کر کے میرا بندہ میرا بن کے آئے۔ اسی لیے قرآن میں ذکر ہے، 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی روح کو برائی سے پاک کر کے آئے، اپنی روح کو برائی سے پاک کر کے آئے۔ تو جو روح دنیا میں برائی سے پاک ہو جائے، اللہ کے آدیش کے انوسار، قرآن حدیث کے انوسار، وہ ہیرے کی طرح ہے، ہیرے موتی کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں مار اس لیے دیتا ہوں کہ ان کا امتحان لیتا ہوں، ان کے کرم اکٹھے کروا لیتا ہوں۔ یہ دنیا جنت والے اور جہنم والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ ان ساری روحوں میں جب سے دنیا بنائی ہے اور قیامت تک کی ساری روحوں میں، جیسے کہ اللہ کو پتہ ہے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، وہ انتریامی ہے، لیکن بغیر کرم کروائے اس نے فیصلہ نہیں کیا۔ اگر بغیر کرم کروائے، بغیر ٹیسٹ لیے وہ فیصلہ کرتا تو جو لوگ جہنم میں جاتے ان کو اعتراض ہوتا کہ کم سے کم آپ ہمارا ٹیسٹ تو لیتے، امتحان تو لیتے۔ جنت والوں کو تو کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے یہ جہان بنایا امتحان لینے کے لیے، کرم کروانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کرم کرا کے پاس اور فیل کر کے جب جہنم میں ڈالے گا تو کوئی اللہ پر اعتراض نہ کر سکے گا۔ تو فرمایا کہ ان ساری روحوں میں، ان ساری آتماؤں میں بہت ساری آتما ہیں جو گندی ہیں، جو دنیا سے مجھے ناراض کر کے آئیں گے، دنیا کے دھوکے میں بھٹک کے آئیں گے، شیطان کے ساتھی بن کے آئیں گے، تو ان کو میں پلندہ بنا کر جہنم میں جھونک دوں اس گندگی کو۔ اور بہت ساری روحیں نیک ہیں جو ہیرے موتی کی طرح ہیں، جو دنیا سے مجھے راضی کر کے آئیں گے، میری دھرتی پہ فساد نہیں پھیلائیں گے، اور دنیا سے جب آئیں گے تو اپنی روح کو برائی سے پاک کر کے آئیں گے، تو میں ان کو ہمیشہ کا جیون، جنت کا جیون دے دوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحیح خلاصہ ہے اس بات کا۔ یہ کائنات اسی تحت چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کے کرم اکٹھے کروائے جا رہے ہیں۔ وہی مالک ہے، اسی مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے سارے جہان کو، ہر چیز کو بنایا ہے، اسی کی طاقت ہمارے اندر ہے، لیکن اس نے فری ول دے دیا ہے ہمیں، تھوڑا سا موت تک کے لیے سمے دے دیا ہے، زندگی کا سمے دے دیا ہے، اور امتحان لیا ہے اس نے۔ اچھا بھی اور نیک بھی سب اسی کی روزی کھاتے ہیں، اسی کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، تو اچھا ہو یا برا ہو سب اسی کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، دو پہلو سے دنیا کو بانٹا گیا ہے، سچ اور جھوٹ، اچھائی برائی، احسان مان یا انکار کر، جھک جا یا اکڑ جا، ادھر کو مڑ یا ادھر کو مڑ ہیں، اور اسی دو بھاگ میں بانٹا ہے قرآن میں، ایمان والا اور بغیر ایمان والا۔ اب انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت تو سبے آ رہی ہے ہیں۔ جو ایمان لے کر مرا، اپنے مالک کو راضی کر کے مرا، سچائی کو پہچان کر مرا، وہ تو ہے کامیاب، اور جو ایمان سے رہ گیا، دنیا کے اندھیرے میں بھٹک کے مرا، شیطان کے راستے پہ چل کے مرا، دھرتی پہ فساد پھیلا کے مرا، بغیر ایمان کے مرا، وہ ہے ناکام، تباہ اور برباد۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی، اس دنیا سے کتنے لوگ روز ٹیسٹ دے دے کر، امتحان دے دے کر یہاں سے مر مر کے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ اس دنیا سے ٹیسٹ دے کر، کرم کر کر کے ہیں جانے والے ہیں، سب جانے والے ہیں، کوئی نہیں رہے گا یہاں، سب کے سب ہیں رہ روے کوئے فنا، سب مرنے والے ہیں۔ جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، آ رہی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، سب کے اندر موت کی بو آتی ہے، سب مرنے والے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، ظالم بھی اور مظلوم بھی، سب جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، شانتی کے ساتھ صحیح گیان کو سمجھیں، صحیح گیان کے ہوش میں آئیں، صحیح گیان کو حاصل کریں۔ اب دیکھو نا کیسی اس دنیا میں پاگلوں کی بھیڑ ہے، سب کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کو نہیں پتہ میں دنیا میں کب تک ہوں، اور سب کو پتہ ہے مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے انہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ جبھی تو دوڑ لگا رہے ہیں، کوٹھی کی، بلڈنگ کی، بنگلے کی، جھگڑے کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اندھکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ آج ہم جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کوٹھی، بلڈنگ، بنگلے، مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی دوڑ لگا رہے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کرم کر کر کے یہاں سے ٹیسٹ دے دے کر چلنا شروع کر دیں گے، یہاں سے مر مر کے۔ ہاں، کتنے مرتے ہیں روز۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا نہ بھٹکا دے ہمیں، یہ دنیا ہمیں گمراہ نہ کر دے اللہ سے، اس لیے ہم سچائی کی طرف غور کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی قدرت بڑی اسپشٹ ہے، بڑی کھلی ہوئی ہے، ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے۔ اچھائی کی راہ پہ چلنے والے کو بھی خبر ہے کہ میں اچھائی کے راستے پہ چل رہا ہوں، برائی کے راستے پہ چلنے والے کو بھی خبر ہے کہ میں برائی کے راستے پہ چل رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔
ہاں، کوئی کنفیوژن کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے سب کو دکھا رکھا ہے، سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ میں کیسے کرم کر رہا ہوں۔ تو اچھائی کی راہ پر چلنے والے کو کامیابی موت کے بعد اندھیرے میں نہیں ملے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کیسے کرم کر کے آیا، ہاں میں اچھے کرم کر کے آیا، میں اللہ کو راضی کر کے آیا۔ اور برائی کے راستے پہ چلنے والے کو بھی ناکامی موت کے بعد اندھیرے میں نہیں ملے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں دنیا سے جرم کر کے آیا ہوں، جاستی کر کے آیا ہوں، برے کرم کر کے آیا ہوں، اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اسی لیے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اس دنیا میں کرم کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر ویسا ہی برتاوا کرتا ہے۔ اور یہ جو سوال کیا گیا تھا کہ بھئی ایکسیڈنٹ موت کا بہانہ لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ اندھا انسان سمجھ نہ پائے، اور مٹی ملا کے دکھا دیتا ہے تاکہ اندھا انسان یہ سمجھے ظالم کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، آپ دو چیزیں ہیں میرے شریر میں، ایک آتما، ایک شریر، ایک روح، ایک جسم۔ اب میں جو بول رہا ہوں یہ میری آتما ہے، اصل تو میں ہوں نا، مجھے میرے شریر سے اللہ تعالیٰ پہلے نکال لے گا، میرے شریر کو تم بعد میں دفناؤ گے، اور اصل تو میں ہوں نا، ہاں تو وہ خدا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو چاہے وہ کر کے دکھا دے۔ جو چیز اس نے پیدا کی ہے بڑے قانون کے تحت اور حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے، وہ جہان ایک الگ ہے، عالم ارواح، جہاں سے یہ بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، ان کی آتما آ رہی ہیں، اور یہ جہان ایک الگ ہے جو اس کی قدرت بھی وہ چلا رہا ہے، اس کو بھی وہ چلا رہا ہے باریکی سے، انسانوں کی ویوستھا پورا کرنا، سانس کے لیے ہوا چلانا، اور زمین میں سے گلے نکالنا، دن کا کر دینا، رات کا کر دینا، لاکھوں انسانوں کو پیدا کرنا، موت دے دینا، پھر یہاں سے مر کے جو انسان جا رہے ہیں وہ دنیا ایک الگ ہے، عالم برزخ۔ کتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس لیے وہ بہت بڑی قدرت والا، یہ نہیں کہ ہم تکے سے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، ایک اس کے قانون کے تحت دنیا میں پیدا ہو کے آ رہے ہیں، اور اس کے قانون کے تحت دنیا سے ہم امتحان دے کے جاتے ہیں، اور پھر جیسے کرم کر کے جاتے ہیں ویسے ہی بدلہ پاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اندھے بنے رہے تو موت کے بعد پھر ہمیشہ کی ناکامی ہے، ہمیشہ کے لیے ہم جیون کی بازی ہار جائیں گے، تباہی اور بربادی جہنم میں ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے جلدی جاگیں، یا پھر اگر ہم نے اللہ کی طرف دھیان لگا لیا، غور کر لیا، اللہ کو راضی کر کے مرے، ایمان لے کے مرے، تو پھر ہمیشہ کی بہار جنم لے گی، موت کے بعد ہمیشہ کی کامیابی ہمارے لیے۔ تو یاد رکھیں، ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، مرتے ٹائم ہر ظالم قوم نے یہی کہا جب خدا نے ان کی طاقت سلب کی، یعنی ختم کر دی، شریر کی طاقت، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، کانوں سے سننے کی طاقت سب چھین لی ہیں، بالکل اللہ کے رحم و کرم پہ ہو گئے۔ ہاں، تو ہر ظالم قوم نے پھر کیا کہا کہ بھائی ہم ہی اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، ہم نے اچھائی کو نہیں مانا، ہم اس کے آدیش کے انوسار نہ چلے، اس کی رچنا تھی ہمارے اندر، اس رچنا کے آدھار پہ نہیں چلے، ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن پھر میرے بھائی پھر کچھ نہیں بنتا، پھر ہمیشہ کے لیے بربادی مقدر بن جائے گی، پھر انسان دوبارہ امتحان کا سمے مانگے گا، لیکن اللہ کے قانون کے خلاف ہے، نہیں دیا جائے گا اس کو پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گھنٹہ آدھ گھنٹہ تھوڑی دیا ہے۔ 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، جیسے جس کو زندگی دی ہے اس کا ویسے ہی امتحان لیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا جو اس انسان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدیش کو نہیں مانا، النگھن کیا، اس کا الٹا کیا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلا، اللہ کو نہ پہچانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور اللہ سے معافی مانگ کر نہ مرا ہیں، اسے جہنم میں سزا ملنی طے ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ دنیا ہمیں کس نے دکھائی؟ اس دنیا میں ہمیں کس نے بھیجا؟ پہلے نہیں تھے ہم، اچانک یہاں آ گئے۔ اس دنیا میں ہمیں کس نے ڈالا؟ اللہ نے بھیجا ہیں۔ اگر ہم اس امتحان کے جہان میں اپنے مالک کو پہچان کر، اس کی قدرت میں غور کر کے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے آدیش کو پہچان کے، اسے راضی کر کے مر کے گئے، تو جنت کی دنیا میں بھی وہی موت کے بعد ہمیں بھیجے گا، پھر امن شانتی والی جگہ پر۔ اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا، دھرتی پر ظلم جاستی کر کے مر گئے، تو جہنم کی دنیا جو خوفناک اور خطرناک ہے، اس میں بھی اللہ ہمیں پھینک دے گا موت کے بعد۔ میرے بھائیوں، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اب قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کی مرضی سنو، اللہ کا حکم سنو، ہاں، کہ اے میرے بندے تو کچھ نہ تھا، اے انسان تو کچھ نہ تھا، تجھے میں نے پیدا کیا،
تم کو دنیا میں میں پیدا کر کے اپنی رچنا تیرے اندر بنا کر بھیجتا ہوں، میری نعمتیں کھا پی، ہیں، میری دھرتی پر فساد نہ پھیلا، ہاں میرے حکموں پر چل، میری دھرتی پر فساد نہ پھیلا، ورنہ جب تو مر کر لوٹ کر میری طرف آئے گا، میرے پاس آئے گا تو میں تجھے جہنم میں پھینک دوں گا، اور اگر میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے آئے گا تو بہترین جیون دوں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ تو میرے بھائیوں یہی سچ ہے، کسی کے بہکائے میں مت آؤ، کسی کے بہکائے میں مت آنا۔ دنیا زیادہ تر بہکانے والی ہے، بھٹکانے والی ہے اللہ سے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ موت بھیجے گا ہمارا بنانے والا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا لے گی؟ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا؟ تو اس دنیا کے بہکائے میں کیوں آتے ہو بھائی؟ اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے ہمیں، اکیلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو دنیا کے بہکائے میں مت آؤ، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اس کے حکموں کو پہچانو اور اس کے بن جاؤ۔ جب اللہ موت بھیجے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی، بچا نہیں پائے گی، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ ارے دنیا ہی میں دیکھ لیں یار، جب موت دیتا ہے تو وہ چلتی ہے کسی کی؟ کوئی موت کو روک لیتا ہے؟ ہیں، دنیا میں ہی اپنی طاقت دکھا دیتا ہے، تو موت کے بعد تو تم اس کی طاقت کھلی دیکھو گے، پھر تم بے بس ہو گئے اس کے سامنے، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اگر ظلم جاستی کر کے مرے، اللہ کے نافرمان بن کے مرے، تو یہ ٹیسٹ امتحان لینے کی دنیا بھی اسی کی ہے، اور جنت اور جہنم کی دنیا بھی اسی کی ہے۔ ہر چیز پر اسی کا راج ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جنت والوں، سورگ والوں اور جہنم والوں، نرک والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ تو میں ان ظالموں سے کہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے اندھے ہیں کہ ظالم یہ نہ سمجھ کہ میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہاں یہ نہ سمجھ کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں جو چاہوں کرتا پھروں۔ تیرے اوپر ایک طاقتور ہستی ہے جو تجھے امتحان میں بڑے باریکی سے ڈیل کر رہی ہے، اور تیرا امتحان لے رہی ہے، اور تیرے سارے کرموں کو وہ اکٹھے کرا رہا ہے۔ ان قریب موت کے بعد تو دیکھے گا، پھر تیرا اس دنیا میں امتحان چل رہا ہے، اس لیے وہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اس دھرتی پر، کہ ظالم دھرتی پر فساد پھیلانے والا، فساد پھیلانے اور ہلہ مچانے والا، ظلم جاستی کرنے والا، جس نے لوگوں کو بے چین کر رکھا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے موت پر شانت ہو جاتا ہے، ایک دم جھٹکا لگتا ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ مر گیا، اس کا دنیا سے ہمیشہ کے لیے پتہ کٹ گیا۔ ہاں اس کا دنیا سے ہمیشہ کے لیے پتہ کٹ جاتا ہے، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے امتحان کا سمے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے گمان میں جیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر کوئی ایک طاقتور ہستی ہے جو سب سے بڑا طاقتور ہے، سب ظالموں کو پکڑنے والا ہے، ہاں جبار ظالموں کو پکڑنے والا، وہ ایک دم سے اسے جو ہے موت دے کر شانت کر دیتا ہے، اور اس دنیا سے اس کا ہمیشہ کے لیے پتہ کاٹ دیتا ہے۔ اب جیسے اس نے کرم کیے، پھر موت کے بعد اس کے ساتھ ویسے ہی برتاوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اس نے اپنے آدیش دیے ہیں انسان کو، اپنی رچنا بنائی ہے انسان کے اندر کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ اگر اس آدیش کا النگھن کرو گے تو میرے بھائیو دردناک سزا دے گا وہ نرک کی آگ میں۔ اس لیے یہی سچ ہے، غور کریں ہم۔ تو دھرتی پر فساد پھیلانے والا ہلچل مچانے والا ایک دم شانت ہو گیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور ہے، ایک طاقتور ہستی جس کی حکومت یہاں ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ہے اس کائنات کا وارث جو سب کا فیصلہ کرے گا، ظالم کو دردناک سزا دے گا اور اچھا کرم کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، یہاں سب کے کرم کروا کے موت دے دے کر اٹھا رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس خدا کے آگے جھک جاؤ، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، اس سے ڈر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے جیون کو سدھارو، اس کی طرف نگاہ لگاؤ، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس دنیا سے دھیان ہٹاؤ۔ یہ تباہی کا راستہ ہے، جو انسان دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ موت پر دھوکہ کھلا تو میرے بھائی برباد ہو جائے گا، اس لیے پہلے ہی ہم جاگ جائیں، پہلے ہی ہم غور کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سے جو ہے معافی مانگو کہ اللہ
اب تک کا جیون میرا اندھکار میں گزر گیا، اب تو مجھے ہوش میں لے آ، مجھے سچائی دکھا اور مجھے معاف کر دے۔ پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے، مجھے کوئی ہوش نہیں ہے۔ اب اس کائنات میں اس کی خاموش قدرت کو پہچانو۔ یہ کائنات اس نے امتحان کا جہان بنا رکھا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں اس کی خاموش قدرت کہ اس نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچے دھرم اسلام کو وہ پھیلا رہا ہے میڈیا کے دوارا، یوٹیوب کے دوارا، میڈیا کے دوارا، اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچے دھرم کو پہچانو۔ اور ایک طرف شیطان کے ادھرم جو ادھرم ہیں اس کو دکھا رہا ہے، ان کے کرموں سے چھلک رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ظلم جاستی کر رہے ہیں، صاف صاف دکھا رہا ہے کہ یہ دھرم نہیں ہے، یہ ادھرم ہے، دھرم یہ ہے۔ دونوں طرف سے اس کی قدرت چل رہی ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اب جو نہ دیکھے اور جان بوجھ کر ظلم جاستی والے راستے کو اپنائے، ادھرم کو اپنائے میرے بھائیوں، تو پھر اس کا کیا بنے گا موت کے بعد۔ اور جو دنیا میں بھٹکا رہے، اللہ کی طرف دھیان نہ دے، تو اس کا کیا بنے گا موت کے بعد۔ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو لوگ دھرم کے نام پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، یہ دھرم پر نہیں ہیں بلکہ ادھرم پر ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، موت تک کے لیے چھوٹ دے دی ہے۔ یہ اس راستے پر ہیں جس کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلی اسپشٹ سچ اور جھوٹ کو دکھا رہا ہے۔ اگر نہ سمجھا انسان سچائی کو ایسے وقت میں، تو اس کا کیا بنے گا مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں جیون کا ایک سمے لے کے آئے ہیں، گنتی کے سانس لے کے آئے ہیں۔ اس جیون کو برباد نہ کریں، جلدی سے جلدی سچائی کی طرف غور کریں۔ یہ دن اور رات کا سسٹم، یہ دن اور رات مجھے بہت تیزی سے دھکا دے رہے ہیں، میرے انجام کی طرف جلدی جلدی میرے جیون کو لے جا رہے ہیں، موت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ چل امتحان کا سمے پورا کر، دنیا کی جگہ خالی کر، ابھی اور بھی امتحان کے لیے دنیا میں بہت سارے لوگ آنے باقی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دن اور رات کا سسٹم مجھے موت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ سمے مجھے بوڑھا کر دیتا ہے، میرے شریر کی طاقت سمے کے انوسار چلی جاتی ہے۔ اس لیے جیون کو برباد نہ کریں، اپنے سچے مالک کی طرف غور کریں، کیونکہ موت کے بعد یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ یہ جہان ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا کی فطرت رچنا اللہ نے جو بنائی ہے وہ اندھیرا ہے اور وہ بھول جانا ہے۔ کتنا ہی اپنا پیارا ہو، اس سے محبت کرتے ہوں، جب وہ مر جاتا ہے تو کچھ سمے کے لیے بس تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں، پھر لوگ اسے بھول جایا کرتے ہیں۔ تو اس جہان کی فطرت اندھیرا ہے۔ بچہ اس دنیا میں آتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اپنے بنانے والے اللہ کی طرف سے دنیا کو، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اپنے بنانے والے اللہ کی طرف سے، اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا اسے کوئی ہوش نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے بنانے والے کی طرف سے اس کا ہوش مرا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کو مردہ کہا گیا ہے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا، ہاں، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اس کا دھیان صرف دنیا ہی پہ رہتا ہے، مال دولت بٹورنے کا، کامیابی حاصل کرنے کا۔ اس چیز پر غور نہیں ہوتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ دن نکالنے والا کون ہے، یہ رات کرنے والا کون ہے، یہ ہوا چلانے والا کون ہے، یہ کس نے سورج کو نکال دیا، دن نکال دیا میرے لیے کرم کرنے کے لیے، کس نے ہواؤں کو چلا دیا سانس لینے کے لیے۔ جو اصل مالک ہے اس سے اندھا رہتا ہے، جس نے ساری ویوستھا اس کے لیے چلا رکھی ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا جب اٹھا لے گا۔ انسان پھر بھی دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے میرا کوئی مالک نہیں ہے، جیسے مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب اس اندھیرے میں انسان جب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں ڈال کر اپنے بندے کو پھر دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے، ہاں، کہ کون میرا بندہ میری طرف دھیان لگاتا ہے۔ جو میری طرف دھیان لگائے گا میں اس کو زندہ کر دوں گا۔ ہاں، ایمان والے ہیرے اور موتیوں کو چھانٹنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اندھیرے میں سے کون میری طرف دیکھتا ہے، کون غور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب میری طرف دھیان لگائے تو میں اپنے اس دکھی بندے کو
ہاں دنیا میں دکھوں میں اللہ تعالیٰ گھیرتا رہتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا رہتا ہے، پریشانیوں میں گھیرتا رہتا ہے، تو پھر انسان دکھی ہوتا ہے، اس کی روح کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب یہ میرا دکھی بندہ میری طرف دھیان لگائے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے کر، اپنی شرن میں لے کر سکون دوں۔ اسی لیے اسلام میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ کہو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی پناہ سے، جو اللہ سے بھٹکا دیتا ہے، دنیا میں انسان کو لین کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کا دھیان پھر اللہ کی طرف لگتا ہے اور وہ پھر ہوش میں آ کے سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے، یہ دنیا مجھے بچا نہیں پائے گی موت پہ، تو پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں لگ جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں ہر چیز کی محبت کو چھوڑ کر پھر وہ سودا کرتا ہے اللہ سے، اللہ کا بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے چمتکار دکھاتا ہے، اس کے دل کو پسند کر لیتا ہے اور اس میں اپنی پاک محبت ڈال دیتا ہے اور دنیا کی محبت جلیل کر کے نکال دیتا ہے۔ تو جو انسان اس دنیا میں ہر چیز کی محبت کو چھوڑ کر، دنیا کی ہر چیز کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت دل میں بسا کر مر کر لے جائے گا، یقیناً پھر وہ اللہ کے انعام جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری عقل کی طاقتیں لگا دیں، سارا جان مال سب کچھ لٹا دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بہت بڑا مقام ہے، جو انسان چاہے کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ چاہیے، ہاں یا اللہ تو میٹھا بن جائے، سارا جہان کڑوا بن جائے تو میرا کام بن جائے گا، اگر تو کڑوا بن گیا، سارا جہان میٹھا بن گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو جو انسان چاہے کہ مجھے ایمان مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، جس کا دل اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے میں خرید لے بندے کی چاہت سے، پھر اس کے دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت جلیل کر کے نکال دے اور اپنی پاک اور پوتر محبت ڈال دے، یہ بہت بڑی قربانی ہے میرے بھائیوں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں، دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی دنیا کی محبت چھوڑ دے۔ محبت چھوڑنی ہے، دنیا کو نہیں چھوڑنا، تو پہلے ہی دنیا کی محبت چھوڑ کر میری محبت دل میں بسا لے۔ جب دنیا سے آئے تو تجھے آنے میں تکلیف نہ ہوگی، تو میری محبت لے کے آئے گا، تیرے لیے آنا آسان ہو جائے گا، اور پھر تو میرے انعام کا حقدار بن جائے گا، جہنم سے، نرک کی آگ سے بچ جائے گا، میری سزا سے بچ جائے گا۔ اس لیے میں نے جو تجھے پیدا کیا ہے، میرے پیدا کرنے کا حق ادا کر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ہاں کار ساز مجھے سمجھ، سب کچھ میں کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس کو دنیا کی محبت نکل کر اللہ کی محبت مل جائے، یقیناً یہی ایک نور ہے جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے کو نور ملتا ہے۔ نور کا مطلب روشنی، جس روشنی میں وہ سچائی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ایک حق اور سچ راستے کو پہچان لیتا ہے، اس کے دماغ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا۔ تو یہ کھلا چمتکار وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر وہ اس پہ جم جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ میں سچے راستے پر ہوں، اندھ وشواس پہ نہیں ہوں۔ پھر اسی کو وہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور پھر اسی پہ مرتا ہے، انشاءاللہ اس کی کامیابی کا راز ہے یہ۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اس امتحان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ اگر تینوں مرحلوں میں صرف دنیا کے دھوکے پہ نگاہ لگی رہی اور جیون کا امتحان کا سمے پورا کر لیا، موت آ گئی، تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ کی طرف سے اندھے ہو کے مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اور اگر تینوں مرحلوں میں سے ایک مرحلے میں، چلو بچپنا تو خیر لڑکپن میں جو ہے گزار دیا، کھیل کود میں، جوانی بھی جو ہے جوانی دیوانہ کر دیتی ہے انسان کو، لیکن ڈھلتی جوانی میں، بڑھاپے کی حالت میں بھی اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا ہے، اگر دھیان لگ گیا اور اس سے پیچھے نہ ہٹا اور چمتکار کو پا لیا، اللہ کے چمتکار کو اسی پہ لگ کے مر گیا، تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ دھیان لگا کے پھر ہٹا لیا، نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہاں مستقل رجوع ہوتے ہیں، اللہ انہی کو سچا راستہ دکھاتا ہے۔ دھیان لگے تو پھر لگ جائے، ہٹے نا، اللہ کی کھوج میں پھر جیون کا وقت نکال دو اللہ کی کھوج میں، اور اللہ کو پانے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی بہت گیان کی بات سن لی صاحب پھر پیچھے ہٹ گئے، ایسے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ مستقل گیان حاصل کرو۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ اس دنیا اور شیطان کے اندھکار سے نکل کر اپنے سچے مالک کی روشنی میں آئیں اور اپنے جیون کو نرک کی آگ سے بچائیں۔
اور جو ہمارے بھائی یا بہن ہماری ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں، سچائی کو سمجھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلائیں، اوروں کو بھی جگائیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگائیں کہ بھائی تمہارا مالک ہے، وہ موت بھیجنے والا ہے، تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے، جلدی جاگ جاؤ، وہ حساب لے گا موت کے بعد۔ دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ سے لاپرواہ ہیں، دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، اندھے ہیں اللہ کی طرف سے، سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ موت پہ جاگیں ہم جگائیں بھائی، محنت کریں جگانے کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔